كي نزداد جمالا جوهرنا هنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، اس ویڈیو میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات واقعات کو بیان کیا جائے گا. دوستو، خالد بن ولید خاندان قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے تھے. ان کی والدہ حضرت لبابہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں. آپ بہادری اور فن سپہ گری اور تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اور ان کے باپ ولید کی اسلام دشمنی مشہور تھی. جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا ایسا آفتاب طلوع ہو گیا کہ 7 ہجری میں یہ خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور دامن اسلام میں آ گئے اور یہ عہد کر لیا کہ اب زندگی بھر میری تلوار کفار سے لڑنے کے لیے بے نیام رہے گی. چنانچہ اس کے بعد ہر جنگ میں انتہائی مجاہدانہ جاہ و جلال کے ساتھ کفار کے مقابلہ میں شمشیر بکف رہے، یہاں تک کہ 8 ہجری میں جنگ موتا میں جب حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم تینوں سپہ سالاروں نے یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر لیا تو اسلامی فوج نے ان کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور انہوں نے ایسی جاں بازی کے ساتھ جنگ کی کہ مسلمانوں کی فتح مبین ہو گئی. اور اسی موقع پر جب کہ یہ جنگ میں مصروف تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت کے سامنے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے سرفراز فرمایا. امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو انہوں نے ان مارکوں میں بھی خصوصاً جنگ یمامہ میں مسلمان فوجوں کی سپہ سالاری کی ذمہ داری قبول کی اور ہر محاذ پر فتح مبین حاصل کی. پھر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران رومیوں کی جنگوں میں بھی انہوں نے اسلامی فوجوں کی کمان سنبھالی اور بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی. ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے. یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے. حضرت خالد بن ولید کی قبول اسلام سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد جنگجو اور جان باز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی. آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے. قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی. آپ کو سیف اللہ کا جو خطاب فرمایا یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا
بلکہ اس کے ساتھ دنیا و مافیہ کی تمام روحانی اور باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانۂ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کے بعد خالد نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور کے ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جنگ موتا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو گئے تو جعفر علم سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ پر پرچم اٹھا لیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید، حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی، اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں بھی یہی ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ شان سے زرہ پہنے، سر پر فولادی خود رکھے، تلوار تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید ہیں۔ خالد بن ولید کی صلاحیتوں، جان بازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔